أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صائم کے تقدس کو جلا دیتا ہے روزہ. صائم کے تقدس کو جلا دیتا ہے روزہ. عرفان کی تنویر بڑھا دیتا ہے روزہ. اے طالب شہوت میں تجھے اتنا بتا دوں، اے طالب شہوت میں تجھے اتنا بتا دوں، انسان کو انسان بنا دیتا ہے روزہ. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں و بہنوں، مہینے کی مناسبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جس عنوان کو آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کا عزم کیا ہے وہ ہے روزے کے احکام، فضائل اور مسائل. گویا کہ اس عنوان کے 3 نقطے ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ روزے کے احکام کیا ہے، دوسرا نقطہ کہ روزے کے فضائل کیا ہیں، اور تیسرا نقطہ روزے کے مسائل کیا ہیں. لیکن اس عنوان کو آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ جو احکام، جو فضائل اور جو مسائل بیان کیے جائیں گے یہی احکام، فضائل اور مسائل نہیں ہے صرف، کیونکہ وقت بہت ہی قلت ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت قلیل میں ان تمام چیزوں کو احاطہ کرنا ناممکن ہے. لیکن میں ضروری چند باتیں آپ کے سامنے بتاؤں گا جو احکام، فضائل اور مسائل سے متعلق ہوں گے. سب سے پہلی بات کہ ہم اور آپ جس لفظ کو روزہ کہتے ہیں یہ فارسی لفظ ہے اور اس کو عربی میں صوم یا صیام کہا گیا. لفظ صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا اور بچ جانا، یہ لفظی معنی ہوتا ہے. صوم کا لغوی معنی بچ جانا اور رک جانا، یہ لفظی معنی ہے. جبکہ شرعی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت و بندگی بجا لانے کی خاطر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور روزہ توڑ دینے والی دیگر تمام چیزوں سے بچ جانا، اس کا نام روزہ ہے. یہ روزہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی آپ کے سامنے پیش کیا گیا. روزہ کا جو احکام ہے وہ یہ ہے کہ روزے ہر عاقل، بالغ اور شرعی رکاوٹ سے خالی مسلمانوں پر کتاب و سنت اور اجماع امت کے حوالے سے فرض ہے. یعنی ہر اس شخص پر روزہ فرض ہے جس کے پاس عقل ہے، یعنی جو دیوانہ نہیں ہے، جو انسان بالغ ہے اور جس انسان میں شرعی رکاوٹ نہیں ہے، ایسے انسان پر روزہ فرض ہے. اور روزے کی فرضیت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں 183 میں واضح لفظوں میں ایمان والوں سے خطاب کیا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے سابقہ لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے،
تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والا اور تقوی اختیار کرنے والا بن جاؤ۔ روزے کی فرضیت کب ہوئی ہے؟ جب ہم اور آپ اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، دوسرا سال یعنی ہجرت کا دوسرے سال میں رمضان کے روزے کی فرضیت ہوئی، لہذا روزے کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی، اور ابھی 243 ہجری 1443 ہجری جیسے چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1441 سال پہلے روزے کی آج سے پہلے فرضیت ہوئی تھی۔ اور اسلام کی بنیادی جو 5 ارکان ہیں، جو صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث نمبر 18 میں موجود ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، ان میں سے رمضان کے روزے بھی ہیں، لہٰذا اسلام کے بنیادی ارکان میں سے روزہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شرائط کیا ہیں، روزے کے شرائط کیا ہیں۔ صرف میں شرائط کو شمار کروں گا، اگر دلیل پیش کرنے لگوں تو بہت کافی وقت کی ضرورت ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے پر اسلام ہو، یعنی وہ بندہ کیا ہو؟ مسلمان ہو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 میں ہے۔ اسی طریقے سے وہ انسان بالغ ہو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 2041 نمبر کی حدیث، وہ آدمی عقل والا ہو۔ 1907 نمبر صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس انسان میں قدرت ہو، طاقت ہو۔ یہ حدیث صحیح بخاری سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں ہے۔ اسی طریقے سے وہ آدمی مقیم ہو، یعنی مسافر نہ ہو، یہ بھی جو ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں ہے۔ اور جو شریعت نے منع کیا ہے کہ فلاں فلاں وقت یا فلاں فلاں شخص روزہ نہیں رکھ سکتا ہو، تو یہ چیزیں بھی اس کے پاس نہ ہو، اور یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 335 میں موجود ہے۔ تو یہ مجموعی طور پر چند شرائط ہے جو روزہ رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ اب اگر ہم اور آپ فضائل کی طرف دیکھیں گے، یہ تو احکام ہو گئے روزے کے، جو پہلا نقطہ میں نے بتایا تھا کہ یہ فرض ہے، سن 2 ہجری میں اس کی فرضیت ہوئی ہے، اور کس پر فرض ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہوا۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ فضائل روزے کے فضائل کیا ہیں؟ تو صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 581 میں، اور یا پیج نمبر 581 اور صفحہ جلد نمبر 1 ہے، جس میں بتایا گیا کہ روزہ یہ جنت میں دخول کا سبب ہے، یعنی اگر کوئی انسان جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے روزہ رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، اور اس باب الریان میں صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1896 موجود ہے۔ اسی طریقے سے روزہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 396۔ روزہ شہوت کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1905۔ اور اسی طریقے سے جو انسان روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ رکھتا ہے، تو جہنم روزہ 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے جہنم کو، صحیح بخاری حدیث نمبر 2840۔ اور یہ روزہ سفارش کرے گا قیامت کے دن، مسند احمد جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 174 میں موجود ہے۔ اور روزہ وہ عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ سے اس کا بدلہ دے گا، اور کتنا بدلہ دے گا یہ صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اور اسی طریقے سے روزہ رکھنے والوں کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی جب وہ افطاری کرتا ہے اس وقت ایک خوشی ہوگی، اور دوسری خوشی کا جو لمحہ ہے، وقت ہے، وہ ہے جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اس وقت یہ خوشی اسے میسر ہوگی۔ اسی طریقے سے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے سے منہ سے ایک بو آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بو اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین خاص طور سے افطاری کے وقت، جس وقت بندہ افطاری کرتا ہے، اس وقت
جہنم سے آزاد دیتا ہے، آزاد کرتا ہے، یا جہنم سے بندے کو نجات دیتا ہے۔ اسی وجہ سے خاص طور سے افطاری کے وقت انسان کو ایک لمبی دعا کرنی چاہیے اپنے لیے اور اپنے اہل ویال کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے مرحومین اور مرحومات کے لیے جو گزر گئے ہیں، کہ اے اللہ تو اس وقت تیرے وعدے کے مطابق تو جنت سے اس وقت جہنم سے نجات کرتا ہے، جنت میں داخل کرتا ہے، اے اللہ تو ہم سب کو نجات کر۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہمیں اور آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ اور روزے کی خصوصیات تو بہت زیادہ ہیں، ان تمام خصوصیات کا احاطہ کرنا اس مختصر وقت میں ناممکن ہے، لیکن خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ روزہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے۔ حالانکہ آسمانی جتنی کتابیں ہیں تمام کتابوں کو اللہ رب العالمین نے اسی مہینے میں نازل کیا، چاہے تورات ہو، زبور، انجیل ہو، یہاں تک کہ صحف ابراہیم کے بارے میں بھی آتا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کو ایک صحیفہ دیا گیا، رمضان کی پہلی تاریخ کو صحف ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا۔ اور قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کا جو نزول ہوا تھا رمضان المبارک کی 25 تاریخ تھی، اور اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا تھا۔ خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں آسمان کے دروازے کو کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے مکمل مہینہ بند رہتا ہے، اور جو سرکش شیاطین ہے اسے قید کر دیے جاتے ہیں، اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی رات سے افضل ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ عمرہ کرتا ہے وہ حج کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ تو یہ چند خصوصیات ہے جو روزے سے متعلق ہے۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس جو مسائل ہیں ان مسائل کو ہم اور آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسائل بھی بہت ہیں، اور قدیم بھی مسائل ہیں اور جدید بھی مسائل ہیں، کچھ پرانے مسئلے ہیں، کچھ نئے مسئلے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے زمانہ ترقی کرتا ہے تو نئے نئے مسئلے بیان کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ نیت کا ہے۔ روزہ میں نیت کرنا فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له۔ بعض روایت کے اندر ہے من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی اس کا روزہ ہی نہیں ہے، اس کا روزہ ہی نہیں ہے، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن نیت کا جو محل اور مقام ہے وہ دل ہے، زبان نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ نیت کا مقام اور محل کیا ہے؟ دل ہے۔ انسان نیت دل سے کرتا ہے، زبان سے نہیں۔ اور جو مصنوعی نیت کے الفاظ ہمارے معاشرے کے اندر جو بیان کیے جاتے ہیں، نویت بصوم غد من شہر رمضان وغیرہ، یہ نیت نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ کسی صحابہ سے ثابت ہے۔ لہذا نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام کی سنت سے ثابت نہیں ہے وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ گویا کہ جو زبان سے نیت کرتا ہے وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، وہ میڈ ان انڈیا یا مصنوعی نیت ہے جو ہمارے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش والوں نے بنایا ہے۔ آگے ہم اور آپ چلتے ہیں کہ ممنوعات روزہ کیا ہے۔ مسائل کے اندر ممنوعات روزہ یعنی کون ایسی چیز ہے جسے ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ایک انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تمام حلال چیز کو ترک کر دے، چاہے وہ کھانا ہو، پینا ہو یا اپنی بیوی ہو، ان تمام چیزوں کو ترک کر دے، اسی کا نام جو ہے روزہ ہے، اور یہ ممنوعات روزہ میں سے ہے۔ جو مسنون اور مستحب عمل یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی سنت یا بہترین عمل کیا ہے؟ تو بہترین عمل، سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ بندہ سحری کھایا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اب سحری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم
پیٹ بھر کر کے کھانا کھائیں، اگرچہ کھانا آپ کو نہ ہو، روٹی ہو یا کھجور ہو یا ایک گلاس پانی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو ضروری ہے کہ ہم ضرور سحری کا اہتمام کریں۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری 1923 نمبر کی حدیث ہے۔ اور سحری کو تاخیر سے کھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ سحری اور فجر کی جو آذان ہوتی تھی یہ صرف 50 آیتوں کا وقفہ ہوا کرتا تھا، یعنی تقریباً آذان سے 5 منٹ پہلے آپ سحری کا اہتمام کر لیں اور کھا لیں۔ اور اسی طریقے سے افطاری کرنا یہ بھی مستحب اور مسنون عمل ہے، اور اس کو بھی تعجیل یعنی جلد میں افطاری کرنا، جیسے ہی غروب آفتاب غروب ہو گیا، فوراً آپ کو اطلاع مل گئی، آپ فوراً افطاری کر لیں، تاخیر نہ کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہم 15 گھنٹہ روزہ رکھیں اور 2 منٹ تاخیر کر لیں تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بھلائی میں نہیں رہ سکتا جو افطاری میں تاخیر کرتا ہے، گویا کہ وہ بندہ بھلائی میں رہے گا جو افطاری میں جلدی کرے گا۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سورج غروب ہونے سے پہلے افطار کر لیں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی وقت ہوا بلا تاخیر آپ کیا کریں؟ افطاری کر لیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1957 نمبر کی حدیث۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان افطاری کھجور سے کرے، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطاری کر لے۔ اور خاص طور سے افطاری کی جو دعا ہے بسم اللہ، اور پھر اس کے بعد ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر، انشاءاللہ اس دعا کا بھی اہتمام کریں۔ روزے کے مسائل میں سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ کون کون ایسا انسان ہے جو روزہ کو چھوڑ سکتا ہے، یعنی ترک صیام کے مسائل کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے جو قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ جو انسان بیمار ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے رخصت دی ہے۔ بیماری کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک دائمی اور ایک عارضی۔ دائمی کا مطلب ہے کہ وہ بیماری جو اس کی زندگی کے آخری وقت تک وہ بیماری رہے گی، اور ایسی بیماری ہے کہ اسے وقت پر کھانا چاہیے، دوا چاہیے، پانی چاہیے وغیرہ، یہ دائمی بیماری ہے۔ تو اس کے لیے رخصت ہے، چونکہ اس کی زندگی کے آخری تک وہ بیماری ہے، آخری تک اس کا علاج چلے گا، لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے فدیہ ہے۔ ایک مسکین کو آپ فدیہ دیں، فدیہ کے طور پر کھانا کھلا دیں، یہ اس مریض کے لیے ہے۔ اور بڑھاپے آدمی کے لیے بھی یہی حکم ہے، جو نہایت عمر دراز ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کے لیے بھی اس کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اور وہ بیماری جو وقتی طور پر ہے، ایسا ممکن ہے کہ ہم ایک مہینہ بیمار ہیں یا 2 مہینہ بیمار ہیں، پھر ہمیں شفا مل جائے گی، ہمیں صحت اور تندرستی مل جائے گی، تو ایسے لوگوں کے لیے فدیہ نہیں ہے، بلکہ جب وہ اچھے دن آ جائے یا وہ صحیح اور تندرست ہو جائے تو ان دنوں میں روزہ کو قضا کر لے، روزے کو پورے کر لے۔ یہ ان روزہ دار کے لیے ہے، ان بیماریوں کے لیے جو کچھ دنوں کے لیے بیمار پڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزے کی رخصت ہے، اگر چاہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، سہولت ہے، ورنہ اگر سہولت نہیں ہے تو ان دنوں میں روزہ کو چھوڑے، لیکن جب وہ واپس آ جائے تو پھر اس کی قضا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے خاص جو مسئلہ ہے کہ حالت حیض اور نفاس میں جو ماہواری یا ولادت کے بعد جو ایام ہوتے ہیں، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت حمل سے ہے یا رضاعت سے دودھ پلا رہی ہے، حمل سے ہے یا دودھ پلا رہی ہے، اور اگر وہ روزہ رکھے تو اس کے حمل میں کوئی نقصان ہو یا بچے جو دودھ پی رہا ہے اسے بھی کوئی تکلیف ہو، تو ایسی صورت میں وہ عورت کو خاتون روزہ نہ رکھے، بلکہ جب یہ ایام ختم ہو جائے تو روزہ رکھے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کو مجبور کر دیا جائے روزے توڑنے پر تو اس انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ روزہ کو کیا کرے؟ ترک کر دے، جیسے کہ چائنا وغیرہ میں ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو انسان اگر انجام دیتا ہے تو پھر روزے اس کے ٹوٹ جاتے ہیں، تو وہ کون کون سے کام ہیں؟ ان میں سے 6 کام میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ہم بستری کرتا ہے دین میں تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی نوجوان یا کوئی بھی شخص
اپنی منی کو نکالتا ہے روزے کی حالت میں تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اگر سو کر ہے اور حالت نیند میں اس بندے کو احتلام ہو گیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کھا پی لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یا کھانے کے جو متبادل یا آپشن ہے، مثال کے طور پر انجیکشن جو غذا کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، اگر دن میں استعمال کرتے ہیں وٹامنس کے جو انجیکشن ہے اگر وہ استعمال کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یا کوئی انسان جان بوجھ کر قی کرتا ہے، انگلی کو ڈال کر کے اگر وہ بندہ قی کرتا ہے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا، لیکن خود بخود اگر قی آ جائے تو اسے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ماں اور بہنوں کو اگر روزے کی حالت میں حیض یا نفاس آ جائے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ چند روزے کو باطل کرنے والے اعمال تھے، اگر ان میں سے کوئی بھی آئے تو اس کا روزہ برقرار نہیں رہتا بلکہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض میں فدیہ ہے، بعض میں اور کچھ بھی ہے، ان تمام چیزوں کو میں ابھی اس مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتا۔ حالت کے روزے میں کچھ حرام کام ہیں جس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو گالی گلوچ نہیں بکنا چاہیے، ہمیشہ نہیں بکنا چاہیے، لیکن بالخصوص روزے کی حالت میں ہمیں اور آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اور لڑائی جھگڑے سے ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنا ہے۔ لڑائی جھگڑے ہمیں اور آپ کو انجام نہیں دینے ہیں۔ اور بالخصوص رمضان کے دنوں میں چونکہ مصلیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، بھوک اور پیاس سے ہوتے ہیں، لوگ غصے میں ہوتے ہیں، تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کو ہم نے کہا کہ رمضانی جھگڑے ہیں، یعنی وہ جھگڑے جو ہے رمضان کی حالت میں ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے حالت میں بھی آپ اجتناب کریں، بے فائدے اور فضول کی بحث نہ کریں اور بات پر بات نہ ڈالیں، کیونکہ ایسا کریں گے تو یہ رمضانی جھگڑے میں شمار ہو جائیں گے، اور رمضانی جھگڑے آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مصلیوں کی ماشاءاللہ تعداد بھی بڑھ جاتی ہے، بھوک پیاس سے رہتے ہیں، کوئی بی پی والے رہتے ہیں، ایک بات کہہ دی ہے دوسرے نے برداشت نہیں کیا اور پھر لڑائی جھگڑے کی بات آتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم اور آپ اجتناب کریں کیونکہ یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے گانا بجانا، فلمیں دیکھنا اور عریا تصویریں دیکھنا، یہ سب کے سب حرام ہیں، اور فضول باتیں اور بد زبانی کرنا یہ سب بھی حرام ہے۔ آپ حالت روزہ میں کبھی بھی نہیں کر سکتے، لیکن بالخصوص حالت روزہ میں آپ کو بالکل نہیں کرنا ہے۔ کچھ ایسے کام ہیں جو جائز ہیں، میں معذرت کے ساتھ اگر 5 منٹ کا وقت بڑھ جائے، کیونکہ ضروری چیز ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں، اگر 5 منٹ کا وقت بڑھ جائے تو آپ برداشت کر لیجیے۔ چند ایسے چیز ہیں جو جائز امور ہیں، جائز امور، یعنی اگر حالت روزہ میں آپ ان امور کو انجام دیتے ہیں، کام کو کرتے ہیں تو روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کیا ہے؟ اگر کسی انسان کو حالت جنابت کی حالت میں صبح ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ سحری کھا سکتا ہے، یا روزہ کا کچھ حصہ اگر گزر جا رہا ہے، چونکہ اسے فجر سے پہلے تو اسے غسل کرنا ہی ہے، لیکن ایسے وقت میں اس کی نیند ٹوٹ رہی ہے اور حالت جنابت میں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، تو ایسی صورت میں وہ اگر سحری کھا لیتا ہے، بلکہ کچھ وقت روزہ کا بھی اگر چلا جاتا ہے 10 منٹ 15 منٹ، تو اس سے روزہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو نہایت گرمی کی شدت ہو رہی ہے یا پیاس اسے بہت زیادہ ہے، ایسی حالت میں اگر اپنے سر پر ٹھنڈا پانی کا استعمال کر رہا ہے یا غسل کر رہا ہے تو اس میں بھی روزے کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ مسواک کر رہا ہے، لکڑیوں کا اگر مسواک کر رہا ہے تو اس سے بھی کوئی روزے میں خلل نہیں ہے یا نقصان نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ ٹوتھ پیسٹ کا بھی استعمال کر رہا ہے تو اس سے بھی روزے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ خوشبو یا عطر لگا رہا ہے تو اس سے روزے میں کوئی خلل نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی بندے کو خون ٹیسٹ کرانا ہو تو اپنے خون کو اگر دے رہا ہے ٹیسٹ کے طور پر تو اس میں بھی روزے میں کوئی خلل نہیں ہے۔ اگر کوئی دوا کے طور پر انجیکشن استعمال کر رہا ہے، انجیکشن بھی اگر لگا رہا ہے لیکن وہ دوا کے طور پر، وہ غذا کے طور پر نہیں، وٹامن کے طور پر نہیں، تو اس انجیکشن بھی روزہ کو توڑ نہیں سکتا۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے جو سانس
کا پرابلم ہے اور ایسے لوگوں کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے تو حالت روزہ میں اگر وہ آکسیجن کا استعمال کر رہا ہے تو اس سے بھی روزے میں کوئی خلل نہیں ہے اور روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آنکھ میں سرما لگاتا ہے یا آنکھ میں دوا استعمال کرتا ہے یا کان میں دوا استعمال کرتا ہے حالت روزہ میں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ چند ضروری چیزیں ہیں جو ہمیں جاننا چاہیے اور ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اب ضروری جو اعمال ہے ہمیں اور آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ روزہ رکھنا ہے، کیونکہ اس روزہ کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اس کو بیان کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بڑی فضیلت بتائی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزے رکھا، مکمل روزہ رکھا، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی جو صغیرہ گناہ ہے ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 38 ہے۔ اسی طریقے سے ایک خاص مسئلہ جو ہمارے اور آپ کے لیے ہے، اس مسئلہ میں تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتانا چاہوں گا، وہ قیام رمضان کا ہے، یعنی نماز تراویح کا مسئلہ ہے۔ اس کی بھی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 37 میں ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جس نے رمضان کے مہینے میں نماز تراویح کا اہتمام کیا اس کے سابقہ سارے صغائر معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ یہاں پر دو طرح کی میں باتیں کرنا چاہوں گا۔ دو طرح کی باتیں مطلب یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پورے رمضان تراویح کی نماز نہیں پڑھتے، ان کا یہاں پر یہ مقصد ہوتا ہے کہ 6 دن میں 10 دن میں مکمل قرآن ختم کر لو اور تراویح سے چھٹی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی باتیں کہی نہیں کہی۔ ابھی آپ دیکھیں گے پوسٹر لگے ہوئے 6 دن کے شبینہ، 10 دن میں قرآن ختم، یہاں تک کہ تجارت کرنے والوں کے لیے ایسے سہولیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی باتیں نہیں کہیں۔ اگر آپ کو تراویح پڑھنی ہے، مکمل تراویح پڑھنی ہے، 1 تاریخ سے لے کر 29 یا 30 آخری تاریخ تک آپ کو تراویح پڑھنی ہے، تبھی آپ قیام رمضان کے جو فضیلت ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نے 6 دن میں قرآن کو سن لیا اور ہمیں پورا ثواب مل گیا، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی رسول اللہ نے کہا 6 دن کا شبینہ کرو، 10 دن میں قرآن کو ختم کر دو، 15 دن میں کرو، 20 دن میں کرو، اس طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے۔ لہٰذا میں آپ تمام سے یہی گزارش کروں گا کہ مکمل اگر آپ ثواب اور اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے مکمل مہینہ آپ قیام کیجئے، قیام رمضان کا اہتمام کیجئے، نماز تراویح کا اہتمام کیجئے۔ آج ہمارا اور آپ کا مسئلہ بالکل الٹ ہے۔ الٹ اس اعتبار سے ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح ادا کی پہلی رات کی، 3 دن آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی، پہلے دن جب آپ نے نماز تراویح ادا کی تو کچھ لوگ آئے، معلوم ہوا جماعت میں شریک ہوئے، دوسرے دن اور بھی زیادہ ہو، تیسرے دن مسجد تنگ ہونے لگی، یعنی مسجد میں اتنے صحابہ آ گئے کہ مسجد چھوٹی پڑ گئی۔ اچھا ہماری اور آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے 4-5 دن مصلیوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ کمنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ رمضان سے پہلے جتنے مصلی تھے آخری عشرہ میں یہ حالت ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت نہیں ہے، اور اگر کسی نے اس نیت سے اگر نماز تراویح پڑھی ہے تو اس کو کوئی ثواب بھی نہیں ہے، کوئی اجر بھی نہیں ہے۔ آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں مکمل رمضان اور مکمل تراویح، ہمیں 29 کا مہینہ ہو یا 30 کا مہینہ ہو، مکمل ہمیں نماز تراویح ادا کرنی ہے، یہ ہم اور آپ تہیہ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو قیام رمضان کہا جاتا ہے، لہٰذا اس کو قومہ رمضان نہ کریں۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے کچھ لمبا کھڑا ہونا، اور قومہ کس کو کہتے ہیں؟ جو رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نمازی یعنی جو مصلی ہے ان کو دیکھ کر کے نماز پڑھو، یعنی مختصراً نماز پڑھو۔ حالانکہ یہ حدیث کیا ہے؟ فرض نماز کے بارے میں ہے۔ وہ حدیث یاد نہیں آتی ہم لوگوں کو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا فرماتے ہیں کہ جب آپ نے نماز تراویح
پڑھنے لگے اور آپ نے آغاز کیا اور ہم جا کر کے شریک ہوئے تو آپ نے اتنا لمبا قیام کیا، اتنا لمبا قیام کیا کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو ہے سحری کھانا ہی چھوٹ جائے، یعنی سحری کھانے کا موقع ہی نہ ملے، اتنا لمبا آپ نے قیام کیا۔ تو یہ حدیث ہمیں اور آپ کو تو یاد نہیں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو مختصراً کرو، لیکن یاد رہے کہ نماز مختصراً یہ فرض نماز ہے، سنت میں نہیں، نفل میں نہیں۔ نفل میں آپ جتنا چاہیں لمبے کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس طریقے سے کوئی انسان ہے تو بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ چونکہ فرض نماز بھی نہیں ہے لہٰذا اس کا تھوڑا سا قوما نہیں ہونا چاہیے بلکہ قیام ہونا چاہیے، یعنی بہت زیادہ لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت مختصراً بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اور جو تاجر لوگ ہوتے ہیں، تاجر لوگ وقت کو دیکھتے ہیں کہ کون سے وقت میں زیادہ ہمیں فائدہ ہے۔ ابھی کولر بہت زیادہ بکنے والے ہیں، کیوں؟ گرمی کا، اسی لیے جو کاروبار کرنے والے لائیں گے۔ آم کے سیزن میں آم کا کاروبار ہوتا ہے، عید اور بقرعید میں اور دیگر تہوار میں کپڑے کے کاروبار زیادہ کپڑے منگاتے ہیں۔ کیوں منگاتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ زیادہ منافع ہونے والا۔ کوئی کہے کہ نہیں عید کا موقع ہے ہم کپڑے نہیں منگائیں گے، وہی پرانے کپڑے ہم رکھیں گے، ذرا بتائیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فائدہ ہمیں مل جائے گا؟ یقیناً نہیں ملے گا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم بغیر محنت کے ہمیں فائدہ مل جائے گا، بغیر ہم کوئی عمل کرے ہمیں فائدہ مل جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے تمہیں ان نیکیوں کو حاصل کرنا ہے۔ آخری بات کہہ کر میں ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نماز تراویح کتنی رکعت پڑھی جائے۔ میں بلا اختلاف صحیح بخاری، جس کتاب کو پوری دنیا کے محدثین نے، تمام محدثین نے اتفاق کے طور پر کہا ہے کہ قرآن مقدس کے بعد اگر سب سے اہم کتاب کوئی ہے یا افضل کتاب ہے یا صحیح ترین کتاب ہے یا ماننے کے لائق کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ اس بخاری کا ایک حوالہ دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2013 اور یہی حدیث صحیح مسلم 738 میں موجود ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنے رکعت پڑھا کرتے تھے؟ رمضان میں کتنے رکعت پڑھا کرتے تھے؟ اما عائشہ نے جواب دیا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ کس کتاب کے حوالہ دیا؟ صحیح بخاری، جس کتاب کے بارے میں علماء اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ سب سے اچھی کتاب ہے قرآن کی بات، تبلیغی جماعت کے علماء بھی کہتے ہیں، اہل سنت کے علماء بھی کہتے ہیں، شیعہ کے علماء بھی کہتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر جتنے مسالک پائے جاتے ہیں، جتنے مسلک کے ماننے والے پائے جاتے ہیں، ان تمام علماء کا اتفاق ہے کہ سب سے صحیح ترین کتاب قرآن مقدس کے بعد اگر ہے تو وہ صحیح بخاری کی کتاب ہے، اور اسی کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں، قرآن کی تلاوت سے جڑ جائیں، دعا، ذکر اور استغفار کثرت سے کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک عظیم مہینہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس عظیم مہینہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کے روزہ کو، ہم سب کے قیام کو، ہم سب کے صیام کو، دعا اور استغفار کو اور ذکر و اذکار کو، صدقہ و خیرات کو اللہ رب العالمین قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک ہم زندہ رہے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رہے، ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما۔ رب کریم جو ہمارے مرحومین اور مرحومات ہیں ان کی قبر خلود سے منور فرما دے، جب اپنے پاس بلا ہم تمام لوگوں کو ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔